अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आंसा किस्सा कुंज में आपके लिए एक नई कहानी के साथ। और हमारी आज की कहानी का नाम है चूहा, जिसको लिखा है मुमताज़ मुफ्ती ने। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा कहानियों में से एक है, जो शायद 15-20 साल पहले मैंने पढ़ी और मुझे आज भी याद है। मैं इस कहानी का हवाला बहुत दफ़ा देती हूँ गुफ्तगू में। एनी हाउ, कहानी को शुरू करते हैं। इस बने सजे कमरे में हम दो थे, लेकिन दोनों ही अकेले तन्हा। अगर हम दोनों अकेले अकेले होते तो यकीनन इस कदर अकेले ना होते। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, बहुत दूर। वो मुझसे बेजार थी, मैं उससे बेजार था। 40 साल हम एक दूसरे के साथ रहते आए थे। 40 साल पहले हमें एक दूसरे से मोहब्बत थी, इश्क था। एक दूसरे के बगैर दम निकलता था। मुझे एक फ़िक्र दामनगीर थी, अगर वो मुझे ना मिली तो मैं क्या करूँगा। उसे एक गम था, अगर मैं टॉप ना कर सकी तो मेरा क्या बनेगा। खैर, खुशकिस्मती से बात बन गई। हम रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। एक फुलझड़ी सी चल गई। फिर कई एक साल हम मोहब्बत में लथपथ रहे, लथपथ। वो मेरे लिए जीती थी और मैं उसके लिए जीता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इसे पता चलता गया कि मैं वो नहीं हूँ जो वो समझती थी कि मैं हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पे इंकशाफ होता रहा कि इसकी कुछ आदतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। फिर झगड़े शुरू हो गए। कई एक साल हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, लड़ते झगड़ते रहे। ये सूरत हाल इस कदर बढ़ गई कि लड़ने झगड़ने के सिवा हमें एक दूसरे से कोई सरोकार ही ना रहा। और अब हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, लड़ लड़ झगड़ झगड़ कर थक गए हैं। अब इतना ताल्लुक भी नहीं रहा कि एक दूसरे से लड़ें झगड़ें। अब हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। वो मुझे गवारा कर रही है, मजबूरन मैं उसे गवारा कर रहा हूँ। मजबूरन वो कहती है, इसका तो दिमाग ख़राब है, ये समझेगा। मैं कहता हूँ, इसका तो दिमाग सिरे से है ही नहीं। समझाने की कोशिश ये अब्स है। यूँ हम एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे से दूर, गांव की हवेली में बड़े सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मेरे पास इसे कहने के लिए कोई बात न थी। वो मुझसे बात करने की रवादार न थी। दिन में 2-1 बार बात करने की ज़रूरत पड़ जाती। वो आलू छीलते हुए चाकू से मुखातिब होकर कहती, आलू में बैंगन डाल लूँ। मैं शेव करते हुए उस तरह से कहता, डाल लो। अक्सर बोलने की नौबत ही ना आती थी। बात इशारों की मदद से हो जाती। वो बिन बोले समझा देती और मैं बिन कहे समझा देता। अब जब से हम दोनों कराची अपने बेटे सिकंदर के घर आए हैं, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत ही नहीं रही। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की को घूरती रहती है। मैं कुर्सी में बैठकर नीचे सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक को देखता रहता हूँ। कितना सुकून है, कितना इत्मीनान है। पहले हम गांव में रहते थे, थी तो हवेली, लेकिन साल हा साल से मुरम्मत नहीं हुई थी, टूट फूट गई थी। सिकंदर से कई बार मुरम्मत के लिए कहा, इसने परवाह न की, बात टाल दी। सिकंदर हमारा इकलौता बेटा है। वो गांव में ज़्यादा देर नहीं रहा। पहले शहर में पढ़ने के लिए बोर्डिंग में रहा, फिर बड़ा अफसर बन गया। बीवी भी शहर की मिली। इसने हमसे पूछे बिना खुद ही ढूंढ ली, जैसे मैंने ढूंढ ली थी। और अब इसकी मोहब्बत में लथपथ हो रहा है, जिस तरह मैं हुआ था। सिकंदर और उसकी बीवी दोनों कराची में साहिबों की तरह ठाठ से रहते हैं। बाल बच्चा है नहीं, बस एक दूसरे में ही डूबे रहते हैं। गांव की हवेली के मगरबी हिस्से के 3 कमरे ठीक ठाक हैं, वहाँ हम दोनों रहते हैं। गांव से ज़रा फासले पे शोर शराबे से दूर हवेली से 150 कदम पर साइंद रोड का मज़ार था। हमारी खिड़कियों से साफ नज़र आता था। इन्हें साईं चुप शाह भी कहते हैं। मशहूर है उन्होंने ज़िंदगी भर किसी से बात नहीं की थी, बस इशारों से ही बात कह देते थे। मैं पीरों फ़कीरों को नहीं मानता, लेकिन 2-1 बार अता पता लगाने के लिए मज़ार पर गया था। वहाँ जाके पता चला कि साईं जी का असल नाम दरवट था, जो गलतुल आम होकर दरोट बन गया। साईं जी ने उम्र भर दरोटी रखी थी। ये जानकर मुझे साईं जी से दिलचस्पी हो गई। इसलिए हम भी साईं जी की तरह दरोटी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मज़ार पर एक शख्स बाकायदा हाज़िरी देता था और जाड़ पूंछ में लगा रहता था। इसका नाम फजला था। फजला शहर में रहता था, मगर जब भी छुट्टी मिलती मज़ार की तरफ चल पड़ता। मुझे फजले पे बड़ा तरस आता है। बेचारा अहमद खामखा साईं जी की लगन लगाए बैठा है। फिर हम दोनों, मैं और मेरी बीवी में चूहे की बात चल निकली। ऐसी चली कि सब उलट पलट हो गया।
پتہ نہیں کیا ہوا، نہ وہ رہی نہ میں رہا۔ چوہے کی بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ سکندر آ گیا اور ہمیں زبردستی کراچی لے آیا۔ کراچی میں 3-4 ہفتے تو ہم جگہیں دیکھنے میں مصروف رہے، ہوا بندر، منگو پیر، کماڑی اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن آخر جگہیں ختم ہو گئیں اور ہم اس بنی سجی انڈے کی چمکتی ہوئی فلیٹ میں انڈے کی طرح چمکتی ہوئی فلیٹ میں اکیلے رہ گئے۔ سکندر اور اس کی بیوی صبح اپنے اپنے دفتر چلے جاتے اور شام کو کوئی پارٹی یا ڈنر ہوتا، گھر میں صرف ہم ہوتے یا نوکر ہوتے۔ پھر وہ بنی سجی تنہائی کھلنے لگتی، وہ کمرے کی سجاوٹ، وہ آرام زدہ صبح و شام، وہ تکلف دے رکھ رکھاؤ، سب کچھ ایک بوجھ بن جاتا، دم گھٹنے لگتا۔ گاؤں میں یہ بات نہ تھی، وہاں تنہائی تو تھی پر دم نہیں گھٹتا تھا۔ وہاں ہم دونوں اس قدر اکیلے نہ تھے، بیزاری اتنی گاڑی نہ تھی۔ گاؤں میں وہ میرے لیے چائے بناتی تھی، کھانا پکاتی تھی، میں کبھی کبھار بازار سے سودا لے آتا۔ کراچی میں نہ کھانا پکانے کی بات تھی نہ سودا لانے کی، اس لیے ہم ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے۔ میں سارا دن برآمدے میں بیٹھ کے نیچے چلتی ہوئی شاہراہ کا نظارہ کرتا اور وہ پتہ نہیں اندر بیٹھی کیا کرتی رہتی۔ ایک دن جب میں سڑک کا نظارہ کر رہا تھا تو اس کی آواز سنائی دی، بولی، شہروں میں چوہے نہیں ہوتے کیا؟ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، وہ ٹائلوں کے فرش پر نگاہیں گاڑے بیٹھی تھی، جیسے مجھ سے نہیں بلکہ ان سے پوچھ رہی ہو۔ چوہے کی بات سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ لو، یہاں بھی چوہا آ پہنچا۔ کتنی مشکل سے گاؤں میں اس سے جان چھڑائی تھی۔ میں نے سنا، واقعی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ اگلے دن اس نے ایک اور سوراخ ڈھونڈ لیا، بولی، یہاں سے آتا ہے۔ 8-10 دن ہم سوراخ ڈھونڈتے اور بند کرتے رہے اور اس کے باوجود چوہا آتا رہا۔ پھر میں نے ایک ترکیب سوچی، میں نے کہا، دیکھو، چوہا تجھے کاٹنے کے لیے نہیں آتا بلکہ کچھ کھانے کے لیے آتا ہے۔ اگر ڈیوڑی میں کھانے کے لیے کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ نہ باورچی خانے میں جائے گا نہ ہمارے کمرے میں آئے گا۔ اس نے میری بات مان لی۔ 2-3 دن وہ سارے گھر میں بڑ بڑ کرتی پھرتی، چوہا کون سی چیز خوشی سے کھاتا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ چوہا کیا کھاتا ہے، اس لیے میں خاموش رہا۔ تیسرے دن پتہ نہیں کہاں سے سنائی کہ چوہا پنیر بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ روز وہ رومال میں دہی باندھ کر لٹکا دیتی تاکہ شام تک پنیر تیار ہو جائے۔ اگلے روز صبح سویرے وہ دوڑی دوڑی آئی، بولی، چوہے نے سارا پنیر کھا لیا ہے۔ اس کے بعد جب بھی میں باہر نکلتا تو ڈیوڑی میں چوہے کی تھالی کو غور سے دیکھتا، چوہے نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ رات کو آنکھ کھلتی تو کان لگا کر آواز سنتا رہتا کہ چوہا ٹک ٹک کر رہا ہے یا نہیں۔ 10-15 دنوں کے بعد آبدہ منہ لٹکائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، بولی، چوہا نہیں آیا۔ چوہا نہیں آیا؟ میرے منہ سے نکل گیا، کیوں نہیں آیا؟ دیکھ تو، وہ بولی، روٹی اور پنیر ویسے ہی پڑے ہیں تھالی میں۔ میں اٹھ کر ڈیوڑی میں گیا، دیکھا تو چوہے کی تھالی پر ایک چڑیا بیٹھی ٹھونگے مار رہی ہے۔ میں نے آبدہ کو آواز دی، یہ دیکھو، چوہے کا پنیر چڑیا کھا رہی ہے۔ وہ دروازے میں آ کھڑی ہوئی، بولی، کھانے دو، بیچاری بھوکی ہے۔ اس کے بعد روز صبح آبدہ مجھے آواز دیتی، چوہا آج بھی نہیں آیا۔ انہی دنوں سکندر آ گیا اور زبردستی ہمیں کراچی لے آیا۔ کراچی میں آنے کے بعد میں چوہے کو بالکل بھول چکا تھا۔ اس روز اچانک اس نے چوہے کی بات چھیڑ کر مجھے پریشان کر دیا۔ دراصل میں اس بات پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ گاؤں میں اس نے چوہے کی بات چلا کر مجھے احمق بنایا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چوہے کی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ 2 روز وہ کسی نہ کسی بہانے چوہے کی بات کرتی رہی مگر میں نے جواب نہ دیا۔ تیسرے دن واپس گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سکندر نے بڑی کوشش کی کہ وہ رک جائے لیکن وہ نہ مانی۔ اگلے روز ہم گاڑی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں وہ بار بار اپنے آپ سے کہتی رہی، چوہا ہماری راہ دیکھ رہا ہوگا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ اگلے روز ہم ریل گاڑی سے اسٹیشن پر اترے جہاں سے تانگا پر بیٹھ کے گاؤں جانا تھا، تو وہاں فضلہ مل گیا۔ میں نے کہا، فضلے، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بولا، شہر سے آیا ہوں، سائیں جی کی حاضری دینے گاؤں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، فضلے، تو سائیں دروٹ کو مانتا ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا، میں نے سائیں کو دیکھا ہی نہیں تو ماننا کیسا؟ تو پھر مزار پر حاضری کیوں دیتا ہے باقاعدہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس میں ایک بھید ہے، وہ بولا۔ کیا بھید ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس اتنا سا بھید ہے، فضلے نے کہا، دھیان خود سے ہٹا کر دوجے پر لگا دو، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو یا چوہا۔ چوہا ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں،
وہ بولا، چاہے چوہا ہو، اور پھر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا، بولا، آپ چلیں چودھری جی، میں نظر نیاز لے کر گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ تانگا چلنے لگا تو میں نے صوبہ تانگا والے سے کہا، ذرا رک جا، اور پھر بے سوچے سمجھے بولا، آبدہ۔ آبدہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد میں نے نام لے کر اسے بلایا تھا۔ میں نے کہا، آبدہ، اس کے لیے کچھ لے جائیں یہاں سے؟ اس کی آنکھوں میں تبسم کی ایک لہر جھلکی، بولی، میں لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلے سے ولایتی پنیر کا ایک ڈبہ نکالا اور فکرمند آواز سے بولی، سکندر کی ابا، وہ ولایتی پنیر کھا لے گا کیا؟ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چوہا ہے، کہیں اولاد کی شکل میں، کہیں کتاب کی شکل میں، اور اب آج کے ماڈرن دور میں تو انسٹاگرام، سوشل میڈیا، یہ سب بھی ایک طرح سے چوہے ہی ہیں جہاں ہم نے اپنا دھیان لگایا ہوا ہے۔ اور انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ چوہا نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنا دھیان کہاں لگانا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں جو چوہا ہے وہ آپ کو اپنے سے جوڑے۔ سنتے رہیں، سوچتے رہیں، سیکھتے رہیں۔ پھر ملیں گے قصہ کنج میں۔ اللہ حافظ۔